نور ہے اللہ کا، میں اور یہ ایک ہی نور کے حصے ہیں، میں اور یہ ایک ہی نور کے حصے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون، آپ اکثر سنتے ہیں لفظ یرید، تو ہر مومن کو زبانی یاد ہے نا بھائی، انما یرید اللہ، یہ آیت یاد ہے۔ کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے، یریدون جمع مذکر کا صیغہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں بافواہہم، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے، اچھا سازشیں ہیں مگر اللہ کے نزدیک وہ فقط اور فقط پھوکیں ہیں۔ ذرا میرے ساتھ رہیں اور اتنی خاموشی سے نہ سنیں، میں بہت شکر گزار ہوں گا آپ کا، اتنی خاموشی سے نہ سنیں کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے یہ سازشیں ہیں کفار کی، یہ سازشیں ہیں اس دور میں بھی کہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ بھائی اسی پاکستان میں سازشیں ہو رہی ہیں نا کہ کوئی چیپٹر آپ کا اسلامیات میں نہیں دیا گیا کربلا سے متعلق، کوئی بات نہیں کی گئی بلکہ ملوکیت پڑھائی جا رہی ہے۔ کون بولے گا اس ٹاپک پہ؟ سازش ہو رہی ہے نا۔ آیت کیا فرما رہی ہے؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگ پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ وہ پھوکیں اس دور میں نبی کے خلاف سازشیں کر کے ہو رہی تھیں، اور اس دور میں مکتب اہل بیت کے خلاف سازشیں کر کے ہو رہی ہیں۔ یہ سازشیں نہیں ہیں، پوری کی پوری اسلامیات تبدیل کر دی۔ وہ جس پہ لعنت کرنی چاہیے اس کو رضی اللہ لکھ رہے ہیں، وہ جن کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے ان کے فضائل لکھے جا رہے ہیں، اور ملت ایسی ہے ماشاءاللہ خاموش بیٹھی ہے، کچھ بولو نہیں، ممبر سے اچھی باتیں کرو اور بس چلے جاؤ بھائی، اچھی باتیں کرو چلے جاؤ، کیوں؟ ورنہ پھر مجلس تو دیں گے ہی نہیں۔ اچھا مجھے تو خوف ہے نہیں نا، یہ ہمارے حسن بھائی بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا مزاج پیسے والا تو ہے ہی نہیں، پیسے لے کے تقریر کرنے والا نہیں ہے، اور یہ خود نمائی کی بات نہیں ہے، مگر جو فرض ہے وہ تو ادا کرو بھائی۔ مکتب کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، پھوکیں ماری جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے بجھا دیا جائے اسلامیات کے نام پر۔ آپ دیکھ لیں میٹرک کی جو ہے 9-10 کے سلیبس دیکھ لیں، آپ اسکولوں کے اندر دیکھ لیں، کون بولے گا؟ جب بھائی کا نہیں ہوگا نا تو یہی حالت ہوگی جو ملت کی ہو رہی ہے۔ بخشش کیسے ہوگی؟ مغفرت کیسے ہوگی؟ یہ سال ثواب کی مجلس ہے نا، کیسے ہوگی مغفرت ایسے ہوگی؟ نبی فرما رہے ہیں مجھے معراج پہ لے کے جایا گیا، میں نے دیکھا لوگوں کی مغفرت ہو رہی تھی، کہا مولا لوگوں کی مغفرت، زندہ لوگوں کی؟ کہا ہاں زندہ لوگوں کی، لیتے جائیں کلی ہے۔ کیسے مغفرت ہو رہی تھی؟ نبی سے پوچھا نبی اللہ کیسے مغفرت ہو رہی تھی؟ نبی نے فرمایا کہ ان کی مغفرت ہو رہی تھی جو زندگی میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ بڑی خاموشی سے سنا آپ نے، کرتے ہیں سلام؟ نہیں کرتے سلام۔ بھائی جا رہا ہوگا بھائی کو سلام نہیں کیا جائے گا، رشتہ دار جا رہا ہوگا رشتہ دار کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ نبی فرما رہے ہیں میں نے خود دیکھا ان آنکھوں سے کہ معراج میں لوگوں کے درجات بلند ہو رہے ہیں، لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ پوچھا لوگوں نے کیسے ہو رہی ہے؟ کہا ایک دوسرے کو سلام کر رہے تھے۔ کہا اور کیسے مغفرت ہو رہی تھی؟ کہا ایسے ہو رہی تھی مغفرت کہ 2 نمازوں کے بیچ میں بیٹھ کر مناجات کر رہا تھا یہ اللہ سے۔ جو آپ بیٹھتے ہیں نا مسجد میں نماز ظہرین کے بعد نماز ظہرین میں، نماز ظہر کے بعد نماز عصر کا انتظار کرتے ہیں، نماز مغربین میں نماز مغرب کے بعد نماز عشاء کا انتظار کرتے ہیں۔ کہ یہ جو انتظار ہے یہ مغفرت کروا رہا تھا۔ کہ مولا اور درجات کیسے بلند ہوتے ہیں؟ کہا درجات ایسے بلند ہو رہے تھے، یہ جو تم چل کر مسجد جاتے ہو یہ تمہارے درجات بلند کرتے ہیں۔ چل کر مسجد جاتے ہو یہ تمہارے جتنے قدم چلو گے اتنے درجات بلند ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بڑے چھوٹے چھوٹے فارمولے ہیں، اس کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے، مگر ایسے نہیں مشکل بنا کے، انتہائی سہل بنا کر، انتہائی آسان بنا کر۔ جو ہے دین بہت آسان ہے، دین کو مشکل ملاؤں نے بنا دیا، ہر مسلک کے ملا نے بنایا۔ دین عمل کرنے کے لیے، دین خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ نبی فرما رہے ہیں الحب الدین، دین جو ہے فقط اور فقط محبت ہے۔ دین محبت سکھا رہا ہے۔ دین یہ نہیں سکھا رہا کہ میں اپنے پڑوسی سے بغض رکھوں، دین یہ نہیں سکھا رہا کہ میں اپنے مومن بھائی سے بغض رکھوں۔ میری بات گرا گزرے معاف کیجیے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ ایک ان کا ارادہ ہے کفار کا، ایک اللہ کا ارادہ ہے۔ دو ارادے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک کفار کا ارادہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور ایک اللہ کا ارادہ ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ تو بھائی سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا نور کون ہے؟ نور کون ہے؟ تمام اہل سنت کا اس آیت کی تفسیر پر اجماع ہے اور اجتماع بھی ہے۔ اجماع الگ ہے، اجتماع الگ ہوتا ہے۔ اجماع عقول کے جمع ہونے کو اجماع کہتے ہیں، اور اجتماع اجسام کے جمع ہونے کو اجتماع کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اجماع بھی ہے اس آیت پہ، اجتماع بھی ہے کہ نور اللہ سے مراد انبیاء اور اوصیاء ہیں۔ بھائی سن لیا جملہ آپ نے، نور اللہ سے مراد انبیاء اور اوصیاء ہیں۔ تو بتائیں سردار اوصیاء کون ہے اور سردار انبیاء کون ہے؟ مجھے بتائیں سردار انبیاء کون ہے اور سردار اوصیاء کون ہے؟ جو سردار اوصیاء ہے، جو سردار انبیاء ہے، وہی اللہ کا نور ہیں۔ اور اجماع ہے، اجتماع بھی ہے اس بات پر کہ علی اور نبی جو ہیں نور اللہ ہیں۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے ان لوگوں کے جواب میں کہ جو اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کے جواب میں پروردگار عالم فرما رہا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں پہ گرا ہی کیوں نہ گزرے۔ تو بتائیں اللہ اپنے نور کو کیسے مکمل کر رہا ہے؟ مولا کو تو سن 40 ہجری میں کوفے کی مسجد میں شہید کر دیا۔ بتائیں، سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تو مکمل کروں گا۔ سن 40 ہجری میں میرے مولا کی شہادت ہو گئی، نہیں نور مکمل ہو رہا ہے امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں۔ بات کو چند جملے لیں، امام حسین علیہ السلام کی صورت میں، پھر آ کے رک گئے، کربلا کا واقعہ ہو گیا، اب نور کیسے مکمل ہو؟ نور کیسے مکمل ہو؟ مولا فرماتے ہیں 10,000 بچے بنو امیہ کے سونے اور چاندی کے چمچے لیے ہوئے تھے، سونے اور چاندی کے جھولوں میں گہواروں میں موجود تھے، میں اکیلا حسین کی طرف سے بچا تھا، میں اکیلا بچا تھا۔ سید سجاد اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں اکیلا تھا۔ نور مکمل ہو رہا ہے۔ بات پہنچی 5ویں امام تک، نبی کا سلام جابر پہنچا رہے ہیں کہ آپ پر سلام ہو، آپ کے جد امجد سے میں ملا تھا۔ نور مکمل ہو رہا ہے، قرآن کی آیت کے مطابق نور مکمل ہو رہا ہے۔ 11ویں امام تک شہادت ہو گئی، نور مکمل ہوتا رہا۔ واللہ متم نورہ، متم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اپنے بارے میں واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ تو نور مکمل ہو رہا ہے غیبت میں، نور مکمل ہو رہا ہے غیبت میں۔ دیکھیں یہ تھوڑی سی ہٹ کے، روٹین سے ہٹ کے شاید بات چیت چل رہی ہے، مگر اس کو لے کے جائیں، یہ عقیدہ لے کے جائیں اپنے ساتھ۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں پہ گرا ہی کیوں نہ گزرے۔ بس تو اب بات سمجھ میں آ گئی نا، جو بھی علی اور اولاد علی کے خلاف سازش کرے گا، قرآن کی آیت اسے کافر کہہ رہی ہے، کافر کہہ رہی ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں پر گرا ہی کیوں نہ گزرے، گرا ہی کیوں نہ گزرے۔ بھائی نور مکمل ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، قبلہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی، ذرا اس کو کھولیں۔ اچھا، اور روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ قرآن میں 2 سوروں میں شجرے بیان کیے گئے ہیں، ان کے جہاں کہیں شجرے نہ ملیں، ایک اللہ ایک ہم۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارا شجرہ سورہ قدر ہے اور اللہ کا شجرہ جو ہے سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کیسا ایک ہے؟
جنگ جمل میں علی تلوار چلا رہے ہیں اور گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، ایسے میں سامنے سے جو آ رہا ہے تلوار لے کر آ رہا ہے، علی پہ حملہ کرتے کرتے پوچھ رہا ہے علی بتاؤ وہ کیسا احد ہے مجھے بتا دو، وہ کیسا ایک ہے مجھے بتا دو۔ تلوار لوگ روک لی، علی نے تلوار کو روکا اور ایک مرتبہ کہا وہ ایسا ایک ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ایسی تفسیر کسی نے نہیں کی ہوگی، وہ ایسا ایک ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ مولا فرما رہے ہیں وہ ایسا ایک ہے جس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ آپ ناپ لیتے ہیں نا، میں آپ سے کہوں کوئی 1 اکائی کہہ دوں، 1 انچ کہہ دوں، 1 لیٹر کہہ دوں، 1 کلو کہہ دوں، آپ ناپ لیں گے، کسی بھی یونٹ میں ناپ لیں گے۔ وہ ایسا ایک ہے جس کو نہ ناپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے۔ اور یہ اہل بیت کا شجرہ ہے۔ بھائی نور کہاں مکمل ہو رہا ہے؟ آپ روز آیت پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ روز آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں نا کہ یہ تنزل کیا ہے؟ یہ فعل مضارع عربی کے اندر حال اور مستقبل کو فعل مضارع کہتے ہیں، یعنی مستقبل کا کوئی سینٹنس بنائیں ہم یا حال کا سینٹنس ہو وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ یہ جو تنزل ہے یہ تا تنزل تھا، عربی میں 2 تا ایک ساتھ لیے نہیں جاتے، اس لیے تنزل کہا گیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس شب میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ دیکھیں حال اور استقبال دونوں کا ٹرانسلیٹ ہوگا۔ اس شب میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ بھائی نبی تو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ سوال ہے نا۔ لیکن قرآن سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اور میرا ساتھ دیں، میں ایک طالب علم ہوں، میرا ساتھ دیں، اتنی خاموشی سے نہ سنیں، تھوڑی سی داد دیں مجھے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس شب میں ملائکہ، فعل مضارع، ملائکہ ٹرانسلیٹ کیا ہوگا؟ ٹرانسلیٹ یہ ہوگا ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ بھائی نبی کو تو پردہ فرمائے کافی عرصہ ہو گیا، 1400 سال ہو گئے، مگر ہر شب قدر میں یہ کس کے پاس ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ اور ہر شب قدر جو آنے والی ہے کس کے پاس ملائکہ آئیں گے؟ تو نبی کی یہ حدیث ماننا پڑے گی، حسین منی وانا من الحسین،